میرے والد صاحب ہیں، جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو۔ ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں۔ یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے۔ یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ 359 دن میں اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ریلیٹیوز، اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں، ایک دن نہیں ملتا، اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے، اور ان کو میرے ساتھ کوئی گلہ نہیں، اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میرے ابو کو بھی پتا تھا، میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں۔ میرے ابو کو بھی میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں آئے گا۔ میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے، میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا۔ ہاں، عام دنوں میں آپ جب صبح و شام دن رات جب بھی بلاؤ گے یہ آئے گا، یہ آج کے دن نہیں آئے گا۔ سچی بات ہے، آخرت میں ذلت و رسوائی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی۔ اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ خاتم النبیین تھے، رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے، ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے۔ ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا، انہوں نے تو کبھی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں، ان دنوں میں، یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے، یعنی ایسی۔ اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کرسمس سیلیبریٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ نے ان کے خوشی میں، ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا۔ جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے۔ جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجئے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے۔ کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشک شوئی کیجئے۔ تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوری میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا، اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا، انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بہت اچھی تھی، اس پہ مبارک ہو۔ یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا وہ کانگریچولیشن، بہت مبارک ہو، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں آئمہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں۔ عمر فاروق کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کیا تصور؟ اچھا، مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ when I was Christian تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں،
اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور دو بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے. تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے. جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی جان ویری سوری، آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں.